بلوچستان میں آزادی پسندوں کے حملوں میں شدت آ گئی ہے اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ناظرین، جو خبر ہمارے پاس ہے اس کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں خصوصاً ضلع چاغی میں معدنیاتی منصوبوں سے وابستہ غیر ملکی کمپنیوں کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی ایک سنگین حملے میں ایسے مقام کو نشانہ بنایا گیا تھا جہاں غیر ملکی کمپنیوں کے اہلکار موجود تھے۔ گزشتہ رات یعنی 22 اپریل کی رات کو ایک بار پھر چاغی کے علاقے دارگون میں بلوچستان کی معدنیاتی سرگرمیوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس سے منسلک اہلکاروں اور کمپنیوں کو حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حالیہ واقعے میں نیشنل ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ جو کمپنی ہے اس کی مائننگ سائٹ کو نشانہ بنایا گیا جہاں ڈرلنگ کا کام ہو رہا تھا، یعنی وہ ڈرلنگ نہیں کرتے، ڈرل کرتے، وہ ڈرلنگ کا کام جاری تھا۔ حملے میں ایک غیر ملکی اہلکار سمیت 9 افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ بلوچ مسلح تنظیموں نے ماضی میں متعدد بار غیر ملکی اور نجی کمپنیوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنے وسائل کے جو ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں بلوچستان کے وسائل اسے باز رہیں، ورنہ ان کو حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو دارگون یا دارگوان میں دلبدین میں، یہ دلبدین سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب ایک دور دراز علاقہ ہے جہاں پہ یہ حملہ کیا گیا۔ حملے میں 7 کمپنی اہلکار، 3 سیکیورٹی اہلکار اور ایک ترک نژاد بھی شامل ہے۔ ہلاک ہونے والوں کے علاوہ 5 لوگ زخمی بھی ہوئے جنہیں فہد ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے دلبدین میں۔ جو ہلاک ہونے والے ہیں ان میں ترکی کا باشندہ عمر، دالبدین سے تعلق رکھنے والے رحمت اللہ، دالبدین ہی سے تعلق رکھنے والے اکرام خان، جیولوجسٹ ہیں محمد آصف، ان کا تعلق گلگت سے بتایا جاتا ہے، شفیق ساجد یہ بھی جیولوجسٹ ہیں، علی شیر خیرپور سندھ سے، شیر زمان کرک خیبر پختونخوا سے، اور سلطان یہ بیلا بلوچستان سے، سجاد جو ہے ان کا تعلق چترال سے، اور وکرم گلو رام کا جو تعلق ہے وہ سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، کلوا سے ابھی خبر آ رہی ہے اور تھم نیل پہ ظاہر ہے کہ اس کا ذکر ہم نہیں کر سکے کیونکہ یہ ابھی خبر آئی ہے کہ کلوا جھاؤ میں بسیما میں فوجی قافلے پر اور چوکی پر حملہ ہوا ہے۔ اس میں 6 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہیں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ حملہ 22 اپریل 2026 کو آوران کے علاقے کلوا میں پاکستانی فوج کے قافلے پر گھات لگا کر کیا گیا۔ پاکستانی فوج کا یہ قافلہ ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ کی جانب جو ہے وہ جا رہا تھا۔ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے قافلے کو کلوا کے علاقوں گیشکور میں سہر اور گراڑی کے درمیان گھیرے میں لیا اور ان پر راکٹ لانچروں، LMGs اور سنائپر رائفلوں سے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 6 اہلکار ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے، جبکہ پاکستانی فوج کی کئی گاڑیاں بھی متاثر ہوئیں۔ ایک اور کارروائی جو میں نے چوکی کا بتایا ہے وہ اس میں سرمچاروں نے 22 اپریل 2026 کو بسیما پولیس اسٹیشن کے سامنے جو فرنٹیئر کور کی جو سنیپ چیکنگ پوائنٹ پر موجود جو اہلکار تھے ان پر دستی بم سے حملہ کیا۔ دستی بم گاڑی کے اندر جا گرا جس سے FC کے کار جو تھے ان کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک اور کارروائی جو ہے وہ 19 اپریل 2026 کو کی گئی جھاؤ میں گجرو یہ سنگین کے مقام پر، اور یہاں پہ پاکستانی فوجی چوکی کو مختلف سمتوں سے راکٹ لانچرز، LMGs اور دیگر خودکار ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا، اور یہاں پہ بھی کئی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، لیکن جو تعداد ہے اس کا ابھی نہیں پتہ چل سکا کہ کتنی تعداد ہے اس حملے میں ہلاک ہونے والوں کی۔ بلوچستان
ریپبلکن گارڈز جو ہے ان کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ سبی میں پولیس چوکی پر حملہ کیا گیا ہے، تمام اسلحہ ضبط کر لیا گیا، فوجی ساز و سامان بھی ضبط کر لیا گیا، مرکزی شاہراہ پر ناکہ بندی کی گئی اور پاکستانی جو فورسز ہیں ان پر حملہ کیا گیا۔ یہ 22 اپریل کی رات کو جو ہے بلوچ ریپبلکن گارڈز کے مسلح سرمچاروں نے سبی کے علاقے لمجی میں پولیس چوکی پر کنٹرول حاصل کر کے اسلحہ، گاڑیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان ضبط کر لیا، پولیس والوں کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں چونکہ وہ بلوچ تھے انہیں تنبیہ دے کے، وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسی دوران سرمچاروں نے سبی کے قریب کوئٹہ ٹو کراچی مرکزی شاہراہ پر بھی ناکہ بندی کر دی اور آنے والی گاڑیوں کی تلاشی لی۔ اس ناکہ بندی کے دوران جو ہے پاکستانی فوج نے پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، لیکن تصادم ہوا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستانی فوج اور سرمچاروں کے درمیان کافی دیر تک جھڑپیں ہوتی رہیں اور پاکستانی فورسز کے کئی اہلکار جو ہیں فوجی وہ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان حملوں کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ بلوچ ریپبلکن گارڈ نے تسلیم کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے جو ہے یہ جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ بلوچ ریپبلکن گارڈز نے جو ہے وہ کراچی ضلع میں حاجی شار کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ریلوے کی پٹڑی کو دھماکہ خیز مواد لگا کے تباہ کر دیا اور اس کی بھی انہوں نے ذمہ داری لی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے اور بلوچستان لبریشن آرمی بھی برابر ہر روز کی بنیاد پہ حملے کر رہی ہے پاکستانی فورسز کے اوپر، اور اب بلوچستان ریپبلکن گارڈ جو ہے یہ بھی اپنے حملوں میں تیزی اور شدت لا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک بلوچستان کے اوپر پاکستان کا ناجائز قبضہ جاری رہتا ہے، کیونکہ 1948 میں پاکستان نے دھوکے کے ساتھ فوجیں بھیج کر بلوچستان میں اور اسٹیٹ آف کلات پر قبضہ کیا تھا۔ تو اب یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہونے کا تو نام نہیں لے رہی، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس میں پنجاب کے جو فوجی ہیں، ان کے غریب گھروں کے جو فوجی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک جنگ ناحق ہے، یہ ایک جنگ ناحق ہے، اور اگر پاکستانی فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو بلوچستان کے لوگ بھی جو ہے وہ کوئی ہندو یا کوئی عیسائی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں اور شاید آپ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو آپ مسلمانوں کا ناحق خون کیوں بہا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب تو پنجاب کے جو سپاہی ہیں اور افسر ہیں جو اس قتل عام میں شامل ہیں وہی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جو فوجی ہیں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا وہ ملٹری آپریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آپریشن صحیح ہے جس کی ہر شخص مخالفت کر رہا ہے؟ آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جیسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے وہ اپڈیٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔